پھر ایک دن تقدیر نے اپنا کرشمہ دکھایا۔ میرے ایک گاہک نے جو کئی مرتبہ اپنے پرانے ریڈیوگرام کی مرمت کرانے دکان پر آ چکا تھا، اچانک ایک نیا ریڈیوگرام خریدنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس گاہک کا نام فیولر تھا۔ وہ ایک ناٹے قد کا موٹا سا آدمی تھا جس کی عمر کم از کم 70 سال ضرور ہوگی، لیکن اس کے ساتھ کافی مالدار بھی تھا۔ دولت کا اندازہ اس کے لباس اور اس شاندار کیڈیلک سے لگایا جا سکتا تھا جسے ایک مستعد ڈرائیور چلا کر لایا کرتا تھا۔ اس نے پہلے دکان میں موجود ریڈیوگرام دیکھے، مگر گھر کی سجاوٹ کے اعتبار سے اسے کوئی پسند نہیں آیا۔ میں نے اسے ہاتھ سے بنائے ہوئے ریڈیوگرام کی پیشکش کی اور کہا کہ میں خود اس کے گھر آ کر جس کمرے میں وہ ریڈیوگرام رکھنا چاہتا ہے اس کی سجاوٹ کے اعتبار سے ایک بہترین چیز بنا دوں گا۔ اس پر بات طے ہو گئی۔ اس نے مجھے اپنے گھر کا پتہ دیا اور زور دے کر کہا کہ میں آج سپہر ہی اس کے گھر آ کر دیکھ لوں، اور یہ کہ اگرچہ وہ اس وقت گھر پر نہیں ہوگا مگر اس کی بیوی موجود ہوگی جو نہ صرف کمرہ دکھا دے گی بلکہ میں اس سے ریڈیوگرام کی ڈیزائن کے بارے میں بھی ہدایت لے سکتا ہوں۔ میں نے آنے کا وعدہ کیا۔ کمپنی کا طریقہ تھا کہ جس گاہک کے لیے بھی کوئی قیمتی سیٹ بنانے کا آرڈر لیا جاتا، پہلے اس کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کی جاتی کہ آیا وہ اتنی قیمتی سیٹ خریدنے کا اہل بھی ہے یا نہیں۔ میں نے فیولر کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی تو معلوم ہوا کہ فیولر ایک اسٹاک بروکر ہے اور کم سے کم $4 لاکھ کی اسامی ہے۔ ریور سائڈ ڈرائیو پر اس کا شاندار بنگلہ ہے، کاریں ہیں، 3 مرتبہ شادی کر چکا ہے جس میں تازہ ترین شادی ابھی 6 ماہ قبل کی ہے۔ میں مقررہ وقت پر فیولر کے بنگلے پر پہنچ گیا۔ بنگلہ واقعی شاندار تھا۔ دروازے پر ایک مہذب بٹلر نے میرا استقبال کیا۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ لے جا کر ایک بہترین سجاوٹ والے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا اور یہ کہہ کر چلا گیا کہ وہ ابھی بیگم صاحبہ کو جا کر میرے آنے کی اطلاع کرتا ہے۔ اور پھر آپ میری حیرت کا اندازہ نہیں کر سکتے جب کچھ دیر کے بعد میں نے گلڈا کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھا۔ مجھے دیکھ کر وہ دروازے کے قریب اچانک یوں رک گئی جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ میں نے دیکھا کہ اس نے ایک نہایت بیش قیمت پوشاک پہنی ہوئی ہے جس میں اس کا حسین جسم کچھ اور بھی دلکش دکھائی دے رہا تھا۔ پوشاک کے علاوہ اس نے ہیرے جواہرات کے ہلکے پھلکے زیور بھی پہن رکھے تھے جو اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہے تھے۔ کوئی شبہ نہیں کہ وہ پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر خوف و دہشت کے تاثرات ظاہر ہوئے، مگر اس نے جلد ہی خود کو سنبھال لیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے احتیاط سے کمرے کا دروازہ بند کر کے میری جانب بڑھتے ہوئے تیز آواز میں پوچھا۔ گلڈا، میں خوشی سے اچھل پڑا۔ تم اتنے دن تک کہاں غائب رہیں؟ میں نے اتنے خط لکھے مگر تم نے ایک کا بھی جواب نہیں دیا۔ کیا تمہیں میرے خط نہیں ملے؟ میں نے اس کی طرف پڑھنے کے لیے قدم بڑھایا ہی تھا کہ اس کی چابک جیسی سرد اور سخت آواز نے مجھے چونکا دیا۔ مجھ سے دور رہو، اس نے انتہائی نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی نظریں میرے سراپا کا جائزہ لے رہی تھیں۔ میرے بڑھتے ہوئے قدم رک چکے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے پھر پوچھا۔ میں ریڈیوگرام کے سلسلے میں آیا ہوں گلڈا، میں نے جواب دیا۔ خدا کے لیے میری طرف ایسی اجنبی نظروں سے مت دیکھو، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تم نے میرے کسی خط کا جواب نہیں دیا۔ 15 ماہ سے مجھے تمہارے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ تم کہاں ہو اور کیا کر رہی ہو۔ بہرحال یہ بتاؤ کہ تم یہاں کیسے موجود ہو؟ کیا تم مسٹر فیولر کی سیکرٹری ہو؟ نہیں، میں اس کی بیوی ہوں، گلڈا نے جواب دیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا میرے کانوں میں انڈیل دیا ہو۔ تم نے اس بڈھے سے شادی کی ہے؟ نہیں، میں یقین نہیں کر سکتا۔ میں اب مسز فیولر ہوں، گلڈا نے سخت لہجے میں کہا، اور یہ بات یاد رکھو کہ اب تم میرے لیے کچھ بھی نہیں ہو، کچھ بھی نہیں۔ میں اس کا منہ حیرت سے دیکھتے ہوئے خاموش کھڑا تھا۔ پھر اچانک جیسے مجھے ہوش آ گیا۔ اوہ ضرور ضرور، میں نے جواب دیا۔ گویا تو اب تم مسز فیولر ہو گلڈا، میری طرف سے مبارکباد۔ معلوم ہوتا ہے اس مرتبہ تم نے بہت اونچی جگہ ہاتھ مارا ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھے بلیک میل کر سکو گے تو تم غلطی پر ہو، گلڈا نے کہا، اور اس کی آواز میں اتنی بیگانگی، اتنی حقارت اور اتنی نفرت تھی کہ آن واحد میں میرے دل میں اس کی تمام محبت کچل کر رہ گئی۔ میں آج اسے اس کے اصلی روپ میں دیکھ رہا تھا۔ بلیک میل اور تمہیں؟ میں پھر بھی اس عورت کے ساتھ سخت لہجے میں مخاطب نہیں ہو سکتا تھا جس سے میں محبت کرتا رہا تھا۔ میں تمہیں کیوں بلیک میل کروں گا گلڈا؟ میں نے تم سے محبت کی ہے، سچی اور پرخلوص محبت۔ محبت؟ گلڈا نے جلے بھنے لہجے میں جواب دیا۔ یہ تم تھے جس کی وجہ سے مجھ پر قتل کا الزام عائد ہوا اور پھر بھری عدالت میں مقدمہ چلایا گیا، اور یہ وہ بات ہے جسے میں کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ اب تم یہاں سے چلتے پھرتے نظر آؤ اور دوبارہ کبھی ادھر کا رخ مت کرنا۔
मगर तुम्हारे शौहर ने मुझसे एक रेडियोग्राम बनाने के लिए कहा है। मैं उससे बात कर लूंगी, गिल्डा ने कहा। मैं तुम्हें एक लम्हे के लिए अपने मकान में बर्दाश्त नहीं कर सकती। गेट आउट। अच्छी बात है गिल्डा, मैं जा रहा हूँ और आइंदा कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, मैंने जवाब दिया। मुझे खुशी है कि आखिरकार तुम्हें अपनी मंजिल मिल गई। ये दूसरी बात है कि तुम्हारी मंजिल शुरू ही से मोहब्बत नहीं दौलत थी। मैं चला आया। अजीब बात थी कि गिल्डा को इस रंग में देखने के बाद जैसे मेरे दिल को एक सुकून सा मिल गया था। शायद इसकी वजह यह हो कि मैं गैर शऊरी तौर पर अभी तक खुद को उसकी साबिका परेशानियों का जिम्मेदार ख्याल करता था, और जब मैंने आज उसके हसीन चेहरे पर उसकी असली फितरत लिखी हुई देख ली तो यकीन आ गया कि उसके साथ वही हुआ जिसकी वो सजावार थी, बल्कि शायद वो सब कुछ भी उसके सियाह कारनामों की सही दाद नहीं थी। 3 हफ्ते बाद मैंने अखबार में फ्यूलर की मौत की खबर पढ़ ली। खबर के मुताबिक अपने बंगले के बालाई बाग के जीने से गिरकर उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई थी, जिसके नतीजे में उसने उसी वक्त जान दे दी। तहकीकाती अदालत का इजलास दूसरे दिन होने वाला था। किसी नामालूम जज्बे के तहत मैं बेख्तियार तहकीकाती इजलास में चला गया। मैं अभी बैठा ही था कि मेरी नज़र मेडिक्स पर पड़ी और मैं चौंक गया। उसने भी मुझे देख लिया। मैं बस यूं ही चला आया हूँ, मेरी नज़रों का मफहूम समझते हुए वो मुस्कुरा कर बोला। मैंने सोचा कि मुझे मकरू फरीब का ये शानदार ड्रामा देखने का मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। ऐसी बुलंद पाया एक्ट्रेस की अदाकारी देखना मेरे लिए लुत्फ दिलचस्पी से खाली नहीं होगा। तुमने देखा कि तारीख अपने आप को फिर दोहरा रही है। वो अब रोज बरोज ज्यादा होशियार होती जा रही है, मगर गरीब फ्योलर ने कोई इंश्योरेंस वगैरह नहीं कराया था, इसलिए उसे मेरी तरफ से कोई खतरा नहीं होना चाहिए। इससे पहले कि मैं कोई जवाब देता, गिल्डा मैकलन के साथ कमरा अदालत में दाखिल हुई। वो सियाह मातमी लिबास पहने हुई थी और हमेशा की तरह खूबसूरत नजर आ रही थी। मैकलन ने उसे बाजू से पकड़कर उस कुर्सी पर बिठा दिया जो उसके लिए खास तौर पर बिछाई गई थी। अदालत की कार्रवाई शुरू हुई तो कॉरोनर का तर्ज अमल उसके साथ ऐसा था जैसे वो कोई छुई हुई हो या फिर कोई और ज्यादा नर्म और नाजुक शय, जरा सी ठेस लगने से जिसके टूटकर बिखर जाने का खौफ हो। शहादतों से जो हालात सामने आए वो ये थे कि फ्यूलर ने अपने बंगले पर एक शानदार दावत दी थी जिसमें जी खोलकर शराब पी गई दी थी। बहुत से मेहमान बैठे हुए थे। खुद फ्यूलर विस्की और शैंपियन के गिलास पर गिलास खाली कर रहा था। उसके हाथ पैर भी उसके काबू में नहीं थे। रात गर्म और हद सजा थी। चुनाचे डिनर के बाद सारी पार्टी बंगले की छत पर बने हुए बालाई बाग में मुंतकिल हो गई। बाग के बराबर एक और छत थी जहाँ से शहर का मंजर बड़ा खूबसूरत नजर आता था। बाग से एक 30 सीढ़ियों का जीना उस छत पर जाता था। बेशतर मेहमान उस छत पर शहर का नजारा करने चले गए। गिल्डा और फ्यूलर भी जाने के लिए चले। गिल्डा पीछे थी और फ्यूलर आगे। अचानक जीने की पहली सीढ़ी से फ्यूलर का पैर फिसला और वो नीचे आखिरी सीढ़ी तक लुढ़कता चला गया। गिल्डा ने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया मगर कामयाब न हो सकी। फिर जब तक मेहमान दौड़कर फ्यूलर को उठाते वो मर चुका था। ये बात, मैडिक्स बुड़बुड़ाया, ये है वो कमाल जिसे मैं $4 लाख का शोबदा कहता हूँ। एक बुढ़ा शराबी जो इस जैसी औरत के लिए बिल्कुल बच्चों का खेल रहा होगा। जाहिर है कि इन शहादतों की रोशनी में कॉरोनर को फैसला करने में क्या दुश्वारी पेश आ सकती थी। हादसा हर शख्स ने देखा था। कॉरोनर ने अपने फैसले में लिखा कि फ्यूलर अपना तवाजुन संभाल न सकने की वजह से सीढ़ियों से गिरा था, इसलिए इसे एक बदकिस्मत हादसे के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। उसने दिलशकस्ता बेवा से अपनी पूरी हमदर्दी का इजहार किया और अदालत का इजलास बर्खास्त कर दिया। अदालत से बाहर जाने वालों में सबसे पहला नंबर गिल्डा का था। उसने या तो मुझे देखा ही नहीं था या देखकर भी आंखें बचा गई होगी। वो अपना रुमाल आंखों से लगाए हुए थी और मैकलन ने उसका बाजू इस तरह पकड़ रखा था जैसे उसे गिरने से बचाना चाहता हो। खूब खूब, मेडिक्स ने बड़े मजे से कहा। कौन कहता है कि कोई कत्ल करके उसकी पादाश से नहीं बच सकता। बहरहाल कुछ भी सही, मगर वो अभी तक मेरी कंपनी से $1 भी हासिल नहीं कर सकी है। उसने मुझसे हाथ मिलाया और तेज तेज कदमों से चलता हुआ एक इंतजार करती हुई टैक्सी में बैठ गया। जब मैं हुजूम से निकलकर सड़क पर पहुंचा तो मैंने देखा कि गिल्डा और मैकलन एक शानदार कैडिलक में बैठ रहे हैं। गिल्डा ने कार में बैठकर मैकलन की तरफ देखा। मैं सामने की तरफ था और इतना दूर भी नहीं था कि उसके चेहरे पर फैली हुई मुसर्रत को ना देख सकता। वो बड़ी खुमारालूद नजरों से मैकलन की तरफ देख रही थी और मैकलन उसकी तरफ यूं झुकता चला जा रहा था जैसे कोई मकड़ी आहिस्ता आहिस्ता अपने शिकार की जानिब बढ़ती है। गिल्डा ने एक शोख मुस्कुराहट से उसे एक हाथ से पीछे हटाते हुए कार के ड्राइविंग व्हील की तरफ इशारा किया।
میکلن نے سر ہلاتے ہوئے کار اسٹارٹ کر دی، مگر اس کی نظریں بدستور گلڈا پر جمی ہوئی تھیں۔ کار آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور فٹ پاتھ پر چلنے لگا۔ میں سوچ رہا تھا کہ قدرت اتنی فیاض تو نہیں ہو سکتی کہ وہ کسی مجرم کو اس طرح برابر ڈھیل دیتی چلی جائے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ گلڈا سچ مچ حالات کا شکار ہو رہی ہو؟ کہیں یہ اتفاقات کی کوئی ستم ظریفی تو نہیں کہ بظاہر وہ بار بار ایسے حالات میں گھر جاتی ہے جو اسے ایک مشتبہ انداز میں پیش کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ بالکل بے گناہ ہو؟ لیکن اس بات کا کیا جواب ہے کہ اس نے اپنے کردار کا جو نمونہ میرے سامنے پیش کیا وہ کسی شریف اور بلند اخلاق خاتون سے متوقع نہیں ہو سکتا تھا؟ پھر کیا اس نے واقعی ڈیلانی کو کار کے حادثے میں ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی؟ کیا اس نے واقعی اسے زہر دے کر آخرکار ہلاک کر دیا؟ کیا اس نے سچ مچ فیولر کو زینے کی سیڑھیوں پر سے دھکا دیا تھا؟ کیا واقعی میڈکس کی چھٹی حص نے ایک مرتبہ پھر صحیح قاتل کی نشاندہی کی تھی؟ آخر کون ہے جو ان سوالات کا جواب دے؟ دنیاوی قانون نے تو اسے ہر مرتبہ بے گناہ قرار دے کر بری کر دیا ہے۔ میں اپنی بے خیالی میں فٹ پاتھ سے اتر کر سڑک پر آ گیا تھا۔ پھر اسی بے خیالی میں نے سڑک کراس کرنے کے لیے اپنے بائیں جانب دیکھا۔ گلڈا کی کیڈیلک کار تقریباً 1 فرلانگ کے فاصلے پر چلی آ رہی تھی۔ کار میکلن ہی چلا رہا تھا، لیکن اس کی نظریں اب بھی گلڈا کے چہرے سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھیں۔ گلڈا سڑک کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کی نگاہ مجھ پر پڑی۔ ایک لمحے کے لیے میں نے اس کے چہرے پر انتہائی نفرت کے تاثرات ابھرتے دیکھے، اور پھر دوسرے لمحے اس کا ایک ہاتھ تیزی سے اسٹیئرنگ وہیل کی طرف اٹھا اور اس نے پوری طاقت سے اسٹیئرنگ وہیل موڑ کر کار کا رخ میری جانب کر دیا۔ میکلن نے گھبرا کر پہلے اس کی طرف دیکھا اور پھر سڑک کی طرف۔ کار مجھ سے صرف چند گز دور تھی اور تیزی سے بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ ادھر میں نے فٹ پاتھ کی جانب دست لگائی اور ادھر میکلن نے مجھے بچانے کے لیے اسٹیئرنگ وہیل دوسری طرف موڑا۔ کار نے ایک لہر سی کھائی اور جھومتی ہوئی طوفان کے بھگوڑے کی طرح مجھے چھوتی ہوئی نکل گئی۔ میں فٹ پاتھ پر گرا۔ میرے کانوں نے کار کے پہیوں کی چیخیں سنی اور اس کے بعد ایک خوفناک دھماکہ۔ اپنی چوٹ بھول کر میں نے گردن گھمائی اور میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کیڈیلک ایک دیو پیکر آئل ٹینکر سے ہم آغوش تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک دھماکہ ہوا اور دونوں گاڑیاں جیسے جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کے سمندر میں ڈوب گئیں۔ کچھ دیر پہلے میں کتنا غلط سوچ رہا تھا۔ قدرت اپنے مجرموں کو کبھی معاف نہیں کرتی، وہ جلد یا بدیر انہیں سزا ضرور دیتی ہے۔ گلڈا نے دنیا کی عدالت سے اپنے حق میں فیصلہ لے لیا تھا، مگر اس دوسری عدالت میں اس کا کوئی مکر و فریب نہیں چل سکا۔ آخری فیصلہ بہرحال اس کے خلاف ہوا تھا۔